آج بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس نعرے کو پوری دنیا اسلام میں پھیلایا گیا کہ اگر تمہارا وطن اور تمہارا ملک معاشی طور پر مضبوط ہے تو تمہیں دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، تمہیں دوسروں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بس تمہاری معیشت مضبوط اور مستحکم ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے سارے بھائی مزریبل کنڈیشن میں ہے تو تمہیں کیا اس سے، تمہارا ملک ہے یہ، تمہیں جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جب اپنے وطنوں میں جاؤ تو روح اخوت کو بیدار کرو، روح اخوت کو بیدار کرو اور اس نقطہ نظر کو پورے عالم اسلام کے جوانوں میں پھیلاؤ، پورے عالم اسلام کے جوانوں میں اپنے اس نقطہ نظر کو پھیلاؤ کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے مسلمان جو ہے وہ مضبوط ہوں گے، مستحکم ہوں گے اور ایک جسد واحد کی طرح بنیں گے۔ آج ہم تمام مسلمان الحاد کی طرف کس طرح گامزن ہیں، ہماری نسلیں الحاد کی طرف کس طرح جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ آج بڑی مضبوط آوازیں بن چکی ہیں کہ مذہب جو ہے وہ کسی کا ذاتی معاملہ ہے، وہ جو مرضی کرے، وہ جون سا مذہب مرضی اختیار کرے۔ مسلمان کو جو ہے وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جب فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا تو اللہ اس مذہب کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ اپنے طور پر وہ مذہب ختم ہو چکے، اگر وہ الہامی بھی تھے تو ان کی تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے تمام کو منسوخ کر دیا ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں نا کہ مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 انبیاء کرام کو اکٹھا کر کے جناب رسالت مآب سے امامت کروانے کا کیا مقصد اور مفہوم تھا، کیا مطلب تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں یہ اعلان؟ آخری نبی جو رسول اللہ سے پہلے آئے، رسول اللہ جو ہیں وہ اختتام فرمانے والے تھے، اور یہ رسول اللہ سے پہلے جو آخری نبی آئے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے، اور پھر عملی طور پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو جب دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روئے زمین پر بھیجے گا تو وہ رسول اللہ کے امتی ہونے کی حیثیت سے یہاں پر جو ہے وہ دین کو پھیلائیں گے۔ اس لیے یہ بات طے ہے کہ دین اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کسی دین کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں گھاٹے پانے والوں میں سے وہ لوگ ہو جائیں گے جو اسلام کو بطور مذہب قبول نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح اور دو ٹوک حکم موجود ہے کہ مذہب اسلام ہی آج کا پریکٹیکل ریلیجن ہے، عملی مذہب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مذہب جو ہے وہ دنیا اسلام میں الہامی ہو تب بھی غیر الہامی تو ہے ہی باطل، لیکن جو وہ مذاہب جو الہامی مذاہب ہیں ان مذاہب کی بھی عملی شکل جو ہے وہ اسلام کے تشریف لانے کے بعد ختم ہو گئی۔ لیکن اسلام کا ظرف دیکھیے، اسلام کی وسعت دیکھیے کہ اسلام نے نہ عیسائیوں کے ساتھ اس بنیاد پر لڑائی کی کہ وہ عیسائی ہیں، یہودیوں کی ساتھ اس بنیاد پر لڑائی کی کہ وہ یہودی ہیں، اس طرح نہیں۔ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ نے یہودیوں کے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، 3 مشہور ترین قبائل تھے یہودیوں کے، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، معاہدہ امن کیا، میثاق مدینہ جسے آپ کہتے ہیں، یعنی ایک میوچلی کو ایگزسٹنس کا جو معاہدہ تھا اس کو کیا کہ اگر تم جو ہے وہ اسلام کو نقصان نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اگر تم سازشیں نہ کرو تو تمہیں یہاں پہ رہنے کا پورا حق ہے۔